براہ راست آپ کو لے چلیں گے، شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اسے جوڈیشل انکوائری، اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے، کھلی عدالت میں کھلی جوڈیشل بنائی جائے۔ باقی یہ فرد جرم آپ دیکھیں کہ جن پہ فرد جرم لگنی تھی ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ جس شخص نے، میرا دل دکھتا ہے، 14 مرتبہ عظیم فوج کو لندن امریکہ سے گالی دیو، اور اس کا بھائی جو ہے اور اس کا جو بھتیجا ہے ان کو اقتدار میں لا کے بٹھا دی۔ 2 ووٹوں کا فرق ہے۔ آج سے تحریک شروع ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے عمران خان آج شام کو، میں ابھی عمران خان کے ساتھ میاں والی جا رہا ہوں اور 3 بجے ان کے ساتھ میاں والی جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج وہ تاریخ کا اعلان کریں گے لانگ مارچ کا، اور ریل میں ہوا یا جیل میں ہوا، جہاں بھی ہوا لانگ مارچ کا ساتھ دیں گے عمران خان کے ساتھ۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو کل کمیشن کا جو مریم اورنگزیب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ بیانات جو آپ لوگوں کے آ رہے ہیں اس میں تضاد ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے حکومت گئی، تو دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بیرونی سازش کی وجہ سے۔ دیکھیں، مجھے یہ تو 3-4 آپ سارے نمائندوں کو پتہ ہے، میں تو 6 مہینے سے کہتا تھا مارچ میں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ کشیدہ تھے، نہ ہیں، نہ ہونے چاہیے۔ جو کچھ ایکسرسائز ہوئی ہے یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ عمران خان لیڈر بن کے نکل آیا ہے۔ ہمارے حلقوں میں ہماری یہ پوزیشن نہیں تھی جو آج ہیں۔ ہمیں الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج عمران خان کی مقبولیت کا بیانیہ جو ہے غیرت کی وجہ سے اتنا بلند ہو گیا ہے، خودداری کی وجہ سے بلند ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ انڈین انفلنس جو ہے یہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں پاک فوج کے خلاف، یہ سارا لانچ ہو رہا ہے پاک فوج کے خلاف، اور یہ ایکسرسائز جو الٹی پڑ گئی ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ میں اپنی عظیم افواج کو، اپنے اداروں کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، جس پر مجھے فخر ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کرا لیں۔ اگر کسی جگہ کوئی حادثہ پیش ہو گیا، اگر لانگ مارچ کی کال ہو گئی، تو شاید عمران خان بھی اس کو نہ سنبھال سکے۔ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، اچھے ہیں اور اچھے رہیں گے، لیکن میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ شیخ صاحب، فلاسفی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اتحادی بھی جو آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہے کہ یہ مقدمات اندراج نہیں ہونا چاہیے، تو جو بضد ہیں کہ یہ مقدمات ہر صورت میں درج ہوں، ان کے لیے پیغام؟ دیکھیں، کوئی پیغام کوئی سوچ سکتا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اور دنیا میں جہاں یہ جائیں گے ان کو لوگ چور اور غدار کہیں گے۔ غدار نہیں کہنا چاہیے، سخت لفظ ہے۔ چور ان کو ضرور کہیں گے کہ انہوں نے فورن میں ساری جائیدادیں اور پراپرٹیاں اور سب کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو ان کا رول فوج کے خلاف رہا ہے نواز شریف کا، میں بہت سارے واقعات اور حالات سے بطور وزیر داخلہ واقف ہوں۔ 20 تاریخ کو ملتان کے جلسے میں یا 15 تاریخ کو کہاں جلسہ ہے جی، 20 اور 15 کے جلسے میں میں قوم کو اعتماد میں لے سکتا ہوں۔ غلطی ہو گئی ہے، ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، لیکن وہ عمران خان کے زمین سے آسمان پہ اس کی مقبولیت کو لے گئے۔ بہت شکریہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، لیکن کورٹ کے اندر یہ آپ لوگ ثابت نہیں کر سکے۔ کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکی، تاخیر ہوئی، کورٹ میں تاخیر ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اثرات بہت زیادہ تھے، لیکن میں پاکستان میں باخبر آدمی ہوں، میں فوج کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج خاموش نہیں ہے، اس کو حالات کی خبر ہے، اور ابھی انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم کمیشن مقرر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیبنٹ TOR بنائے گی۔ یہ جوڈیشل کمیشن بھی مانیں گے، یہ 31 تاریخ سے پہلے الیکشن کی طرف بھی آئیں گے۔ میں تمام اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیم الٹ ہو گئی ہے، یہ غلط شاٹ لگ گئی ہے، سلپ میں کیچ ہو گیا، اور عمران خان جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے۔
सो हल एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन और सर, इलेक्शन। आइन के आर्टिकल 6 के तहत क्या मुकदमा नहीं दायर होना चाहिए? मुशर्रफ के खिलाफ हुआ था। देखिए यार, आप इसकी वक्त की बात मुझे ये करें। बताइएगा कि आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, उसके लिए कब जब फैसला होगा, जब लोग जो हैं फैसला करेंगे, एक आसफ जरदारी रुकावट बना हुआ है, जब फैसला होगा इलेक्शन हो जाएंगे। जी साहब, ये बताएं कि इमरान खान की जो तहरीक है, इसका लगता है सारा नज़ला आप